سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رمضان المبارک اسی مبارک مہینے کے لیے 1400 سال پہلے مسجد نبوی کے بلند ممبر سے نبی مہربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خوشخبری سنائی تھی، لوگو اللہ کا مہینہ برکت و رحمت اور مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے، وہ مہینہ جو خدا کے نزدیک بہترین مہینہ ہے، جس کے ایام بہترین ایام ہیں، جس کی راتیں بہترین راتیں ہیں اور جس کی گھڑیاں بہترین گھڑیاں ہیں۔ اس مبارک مہینے میں تمہاری سانسیں ذکر خدا میں پڑھی جانے والی تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں، تمہاری نیندیں عبادت، تمہارے اعمال مقبول اور تمہاری دعائیں مستجاب ہیں۔ ان ویڈیوز کا مقصد کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ایسا علم پہنچانا ہے جس کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہو۔ امید ہے کہ آپ ان ویڈیوز سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین، نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے نماز تراویح۔ نماز تراویح نفل عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ آپ رات کے وقت کھڑے ہوں، تہجد پڑھیں، پوری رات یا اس کا کچھ حصہ کم کر لیں، آدھی رات یا اس سے کم یا اس سے زیادہ۔ سورہ مزمل کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ اے اوڑھنی لپیٹ کر سونے والے، کھڑے ہو جائیں رات کے وقت، پوری رات یا اس سے کچھ کم کر لیں، تہجد پڑھیں، قیام اللیل، یا آدھی رات سے کچھ کم کر لیں یا اس سے کچھ زیادہ کر لیں، اور ان نوافل میں قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر سکون سے پڑھیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس سے ملتا جلتا حکم آیا ہے، ارشاد ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ رات کے وقت آپ تہجد پڑھیں، یہ آپ کے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان میں قیام اللیل کیا، قیام اللیل میں نماز تراویح بھی شامل ہے اور تہجد بھی شامل ہے، جس شخص نے رمضان کی راتوں میں قرآن مجید تہجد میں پڑھا یا سنا، یا تراویح میں پڑھا یا سنا، ایمان کی حالت میں اور صرف اللہ سے اجر کے توقع کرتے ہوئے، تو اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک بشارت ہے، خوشخبری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ نماز تراویح جو ہمارا موضوع ہے، اس کے حوالے سے حدیث میں یہ واقعہ آتا ہے کہ جب رمضان المبارک شروع ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کے ساتھ نماز تراویح پڑھائی عشاء کے بعد۔ اگلے دن لوگوں میں بات پھیلی تو دوسری رات مزید صحابہ تشریف لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تراویح پڑھی۔ اگلے دن مزید بات پھیلی، تیسری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مسجد بھر چکی تھی اور آپ نے تراویح کی نماز پڑھائی۔
چوتھی رات بھی ایسا ہوا کہ مسجد بھر گئی صحابہ کرام سے، اور صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے، لیکن آپ تشریف نہیں لائے۔ فجر کے وقت آپ نے بتایا کہ میں اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز آپ لوگوں پر فرض نہ ہو جائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، اور پھر آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی تراویح کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا کہ لوگ انفرادی طور پر یا جماعتوں کی شکل میں خود سے تراویح کی نماز پڑھتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو انہوں نے کہا کہ میں بہتر سمجھتا ہوں کہ تمام صحابہ کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کروں اور ایک جماعت ہو۔ یعنی تراویح کی جو سنت تھی وہ تو چلی آ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف یہ کیا کہ تمام صحابہ کو بجائے کہ وہ اکیلے اکیلے پڑھیں یا گروہوں میں بٹے ہوئے نماز تراویح پڑھیں، آپ نے تمام صحابہ کو اکٹھا کر دیا کہ ایک امام کے پیچھے تلاوت سنیں اور نماز تراویح پڑھیں۔ تو تب سے یعنی حضرت عمر کی یہ جو رائے ہے اس سے صحابہ کرام نے اتفاق کیا، کسی نے اختلاف نہیں کیا، تو اسے اجماع امت کا درجہ حاصل ہو گیا۔ اجماع سے مراد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت کے تمام علماء کسی ایک دینی مسئلے پر اکٹھے ہو جائیں، اتفاق کریں، اسے ہم اجماع کہتے ہیں، یا کنسنسس آف اوپینین۔ تمام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ بھئی یہ بات جو ہے یہ صحیح ہے، اس کو اجماع کہتے ہیں۔ تو اسی طرح تراویح پر بھی صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا خواتین کو بھی نماز تراویح میں شرکت کرنی چاہیے یا نہیں؟ تو اس کا جواب اس بات میں ہے، خواتین بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں آتی تھیں، فرض نماز جو ہے وہ بھی باجماعت پڑھتی تھیں، اور تراویح جو ہے وہ بھی پڑھتی تھیں۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خواتین کے لیے ایک علیحدہ امام مقرر کیا۔ مردوں کے لیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو امام مقرر کیا، اور خواتین کے لیے حضرت سلیمان بن ابی حسمہ کو مقرر کیا کہ وہ عورتوں کو تراویح کی نماز پڑھائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا کیا، آپ نے حضرت عرفجہ ثقفی رضی اللہ عنہ کو عورتوں کا امام مقرر کیا۔ ناظرین، آخر میں تراویح کی جو رکعات ہیں ان کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں مختلف روایات آئی ہیں۔ جو صحیح حدیث ہمیں ملتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں پڑھتے تھے، لیکن انہی 8 رکعتوں میں کبھی کبھی پوری رات گزر جاتی تھی، کبھی آدھی رات، کبھی رات کا 1/3 حصہ، یعنی وہ بہت طویل اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرات فرماتے تھے۔ اور ان 8 رکعتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھتے تھے، تو یہ کل 11 رکعتیں ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی ہمیں ملتی ہے جس میں ہمیں 20 رکعتوں کا ذکر ملتا ہے۔ تو ہمیں ان چکروں میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ ہم 8 پڑھیں یا 20 پڑھیں، بلکہ ایک تیسری حدیث میں ہمیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایات ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے حق میں دعا کی ہے کہ جو اس وقت تک مسجد میں رہتا ہے اور تراویح پڑھتا رہتا ہے یا تہجد پڑھتا رہتا ہے جب تک امام مسجد میں موجود رہتا ہے، یعنی وہ امام کے ساتھ ہی شروع کرتا ہے اور امام کے ساتھ ہی وہ اختتام کرتے ہوئے مسجد سے باہر نکلتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم عبادت ہے رمضان کے اندر، اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک میں یا رمضان المبارک پر جتنا روزوں کا حق ہے اتنا ہی قرآن مجید کا حق ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں عبادتوں کو ایک ہی حدیث میں اکٹھا کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں
اور اس کیفیت میں کہ وہ صرف اور صرف اللہ سے اجر کی توقع اور ثواب کی توقع رکھتا تھا. اور جس شخص نے رمضان کی راتوں میں قیام اللیل کیا یعنی تراویح پڑھی یا تہجد پڑھی، وہ بھی ایمان کی حالت میں اور اس کیفیت میں کہ صرف اور صرف اللہ سے اجر کی توقع رکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے سارے جو سابقہ گناہ ہیں وہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ ایک خوشخبری ہے، بشارت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو ہمیں تراویح کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اور قرآن مجید کو سمجھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر وہ سپارہ جو تراویح میں پڑھا جائے گا اسے ایک دفعہ ہم ترجمے سے پڑھ لیں، تاکہ جب امام صاحب اس سپارے کی تلاوت کریں تو ہمیں قدر سمجھ آ رہا ہو کہ کیا پڑھا جا رہا ہے اور ان آیات میں کیا کیا معانی پوشیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ